السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیٹا کویشچن کریں گے کلاس بی اے فارسی آپشنل حکایت نمبر 16 کا جو ہے وہ تھیم پڑھیں گے، تشریحی ترجمہ کریں گے، جس کو پڑھنے کے بعد حکایت نمبر جو 16 ہے اس کا ایک مرکزی خیال ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور جب ہم یہ جو ہے وہ فارسی سے انٹو اردو ترجمہ اور الفاظ معنی یاد کریں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مست جو ہے وہ 2-4 منٹ نکال کے جو ہے وہ ضرور سنا کریں، پھر اس سے متعلقہ جو حکایت ہے اس کو جو ہے وہ یاد کیا کریں۔ تو چلو جی آج پھر کرتے ہیں جو ہے وہ اس کا تشریحی ترجمہ۔ میرے دوستوں میں سے ایک دوست اپنے ناسازگار حالات کی شکایت میرے پاس لایا اور کہنے لگا کہ میری آمدنی تھوڑی ہے اور بال بچے زیادہ ہیں اور میں فاقوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ کئی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں تاکہ وہاں میری زندگی جیسے بھی بسر ہو، کسی کو میرے برے بھلے کی خبر نہ ہو۔ وطن میں تو آدمی کو عزت بے عزتی کا خیال رہتا ہے، مگر وطن سے دور دوسرے ملک میں چونکہ سب بیگانے ہوتے ہیں، اس لیے عزت بے عزتی کا زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ کوئی بھوکا سو جائے تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اور فاقوں سے کسی کی جان لبوں پر آ جائے تو اس کے لیے رونے اور آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر میں ہر بار یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ دشمن میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں تو دوسرے ملک کا رخ اس لیے کروں گا کہ بال بچوں کے لیے روزی کا زیادہ بہتر بندوبست کر سکوں، مگر وہ طعنے دے کر ہنسیں گے کہ دیکھو یہ شخص کیسا بے مروت نکلا ہے کہ بیوی بچوں کو غربت و افلاس کی حالت میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ وہ طعنے دیتے ہوئے میرے متعلق کہیں گے کہ لوگوں، اس ذلیل اور بے غیرت شخص کے قریب بھی نہ جاؤ، ہمیں یقین ہے کہ یہ کبھی بھی خوش نصیبی کا منہ نہ دیکھ سکے گا، کیونکہ اس نے اپنے لیے تو آرام و آسائش کی زندگی اختیار کر لی ہے اور بیوی بچوں کو غربت، افلاس اور تنگ دستی کو مصیبت کی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہے مجھے حساب و کتاب کے علم سے کچھ واقفیت ہے۔ اگر تمہارے اثر و رسوخ کی بدولت مجھے بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا کام مل جائے جو میرے دلی اطمینان کا موجب ہو تو میں بقیہ ساری زندگی تمہارے اس احسان کو نہ بھولوں گا۔ میں نے کہا کہ اے بھائی، بادشاہوں کی ملازمت کے 2 رخ ہوتے ہیں، امیدوار کا خوف امید روزی کی اور خوف جان کا، اور یہ بات عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے کہ روزی چھوٹی سی امید پر آدمی جان کا اتنا بڑا خطرہ مول لے۔ دیکھو کوئی شخص درویش کے پاس یہ مطالبہ لے کر نہیں آتا کہ لاؤ زمین اور باغ کا لگان ادا کروں، کیونکہ درویش کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے تو یا تو فکر مندی اور پریشانی کے ساتھ گزارا کر لے یا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جا۔ میری بات سن کر میرے دوست نے کہا کہ تم نے یہ بات میرے حسب حال نہیں کہی اور نہ تم نے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جو شخص خیانت کا مرتکب ہوتا ہے حساب و کتاب کے وقت اس کی پیٹھ خوف سے کانپتی ہے؟ تو یہ جانتا ہو کہ راستی رضائے الہی کا موجب ہے، سچائی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ میں آج تک سیدھے راستے پر چلنے والے کسی شخص کو راستے سے بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھا۔
کیونکہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اس سے بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جو 4 شخصوں سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ڈاکو اور لٹیرا بادشاہ سے ڈرتا رہتا ہے، چور کو چوکیدار کا خوف رہتا ہے، بدکار آدمی کو یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی چغل خور اس کی شکایت نہ کر دے، اور فاحشہ عورت کو طوال کے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے کانپی جو ہے وہ رہتی ہے۔ مگر جس کا حساب پاک صاف ہے اور اسے حساب و کتاب اور محاسبہ کا کیا خوف ہو سکتا ہے؟ میرا اصول تو یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری برطرفی یا ملازمت سے الگ ہونے کے وقت دشمن تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں تو تجھے اپنی ملازمت کے دوران حد میں رہنا چاہیے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو پاک راہ اور کسی سے خوف نہ کھا، کیونکہ دھوبی انہی کپڑوں کو پتھر پر پٹکتے ہیں جو ناپاک اور گندے ہوتے ہیں۔ جس طرح دھوبی گندے کپڑوں کو پتھر مار مار کر دھوتا ہے، اس طرح خیانت، بددیانتی، ہیرا پھیری کرنے والا شخص ہی زیر عتاب آتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس لومڑی کی کہانی بالکل تیرے حسب حال ہے، جسے لوگوں نے اس حال میں دیکھا کہ بدحواسی کے عالم میں گرتی پڑتی بھاگی چلی جاتی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بی لومڑی، تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی جو تو اس قدر و خوف زدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ اونٹوں کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، ارے بیوقوف، اونٹ کو تجھ سے کیا مناسبت ہے اور تجھے اونٹ کے ساتھ کیا مشابہت ہے کہ کوئی اونٹ کے دھوکے میں تجھے پکڑ لے؟ کہاں اونچے لمبے قد کا اونٹ اور کہاں چھوٹے سے قد کی لومڑی؟ یہ سن کر لومڑی نے کہا، بس بس، چپ ہی رہو۔ اگر حاسدوں نے دشمنی کی بنا پر کہہ دیا کہ یہ اونٹ ہے اور میں گرفتار کر لی گئی تو پھر کیسے میری رہائی اور رہائی کی فکر ہوگی؟ اور کون میرے حال کی تحقیق کرتا پھرے گا؟ اور جب تک تریاک عراق سے آئے گا تب تک سام کا ڈسا ہوا مر چکا ہوگا۔ یعنی جب تک تحقیق و تفتیش کے بعد معاملہ صاف ہو کر یہ معلوم ہوگا کہ یہ اونٹ نہیں لومڑی ہے اور اسے حاسدوں و دشمنوں کے کہنے پر خواہ مخواہ اونٹ کے دھوکے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تب تک میں سزا کی سختیاں سہتے سہتے مر چکی ہوں گی۔ سو بھائی، یہ حکایت میں نے تجھے یہ بتانے کے لیے سنائی ہے کہ اگرچہ تجھ میں لیاقت و قابلیت، دیانت، امانت اور پرہیزگاری کے اوصاف موجود ہیں، مگر نکتہ چین گھات میں ہیں اور دشمنوں کونوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ تجھ پر الزام لگانے والے موقع کی تلاش میں ہوں گے اور موقع ملتے ہی اپنا وار کر گزریں گے۔ اگر وہ لوگ بادشاہ کے حضور تیری چگلی کھائیں اور تیری اچھائی کو برائی کی شکل میں پیش کریں اور تیرے اوصاف حمیدہ کے برعکس تیرا بیان کریں اور تو بادشاہ کے زیر عتاب آ جائے اور بادشاہ تجھ سے جواب طلبی کر لے، تو وہاں اس کی حالت میں تیرے حق میں بات کرنے کا حوصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں تو تیری بہتری اسی میں دیکھتا ہوں کہ کائنات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ملک تجھے دیا ہے تو اس کی حفاظت کرے، یعنی قناعت اختیار کرے اور بادشاہ کے دربار میں کوئی عہدہ حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ یہ درست ہے کہ سمندر کے اندر بہت سے فائدے ہیں، لیکن اگر سلامتی چاہتا ہے تو وہ صرف کنارے ہی پر رہ۔ بے شک سمندر سے موتی اور دیگر بہت قیمتی اشیاء حاصل ہو سکتی ہیں، مگر ان کے حصول کے لیے سمندر میں کودنا ضروری ہوتا ہے اور سمندر میں کودنے والا ڈوب بھی سکتا ہے اور سمندری بلاؤں کے ہاتھوں ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شاہی دربار میں معقول تنخواہ، انعام و کرام اور عزت و شہرت کے ساتھ ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع ہیں، مگر بادشاہ کے زیر عتاب آنے کی صورت میں
جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے اور قید کی سزا بھی مل سکتی ہے اور آدمی پھانسی کے تختے پر بھی لٹک سکتا ہے۔ میرے دوست نے جب میری بات سنی تو وہ ناراض ہو گیا اور میری لومڑی والی حکایت تو اس نے اتنا برا بنایا کہ غصے سے منہ پھیر لیا، اور پھر غصے کی حالت میں مجھے جلی کٹی سنانے لگا کہ میں نے تو تم سے یہ درخواست کی ہے کہ بادشاہ کے ہاں میرے لیے ملازمت کی سفارش کرو، اور تم مجھے دانش و حکمت کی کہانیاں سنانے بیٹھ گئے ہو۔ کیا تمہاری عقل و دانش، سمجھ، بوجھ و ذہانت یہی ہے؟ واقعی داناؤں نے ٹھیک کہا ہے کہ دوست وہ ہے جو قید خانے میں پڑے ہوئے دوست کے کام آئے، ورنہ دسترخواں پر تو سبھی دشمن دوست ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جو شخص عیش و عشرت کے دونوں دنوں میں دوستی اور بھائی چارے کی ڈھینگے مارتا ہے، اسے دوست نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں تو اسے دوست سمجھتا ہوں جو عاجزی اور پریشانی کی حالت میں دوست کے ساتھ کا ہاتھ تھامے اور مصیبت کے دنوں میں اس کے کام آئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور وہ میری نصیحت کو اپنی غرض کی وجہ سے مجبوراً سن رہا ہے، تو اسے مزید نصیحت کرنے یا سمجھانے کی بجائے وزیر خزانہ کے پاس گیا، اور میری اس سے پرانی جان پہچان تھی۔ پرانے مناصب کے حوالے سے میں نے اپنے دوست کی ساری کیفیت وزیر خزانہ سے بیان کی اور اس کی قابلیت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے استحقاق پر بطور خاص زور دیا کہ وہ ہر لحاظ سے شاہی ملازمت کا اہل اور حقدار ہے۔ چنانچہ اسے ایک چھوٹے سے کام پر لگا دیا گیا۔ اسے کام پر لگے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہوگا کہ اس کے جوہر کھلنے لگے۔ اہل دربار نے اس کی طبیعت کی خوبی، حسن تدبیر اور کام کی عمدگی سے کرنے کی صلاحیت کو دیکھا اور پسند کیا۔ نتیجے میں اسے ترقی مل گئی اور وہ پہلے سے بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہو گیا۔ اس کی خوش قسمتی کا ستارہ ترقی پر تھا، یہاں تک کہ وہ شاہی پسندیدگی کے عروج پر پہنچ گیا اور بادشاہ کا جو ہے وہ مقرب، خاص مشیر اور معتمد عالیہ بن گیا۔ اس کی خوشحالی دیکھ کر شادمان ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ انسان کو اپنے کام کے بند ہو جانے سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور نہ اپنا جی اداس کرنا چاہیے، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریخی ہی میں ہے۔ جو کوئی آب حیات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تاریخی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح عام زندگی میں انسان کو ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور حوصلہ قائم رکھتے ہوئے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ مصائب میں گرفتار ہونے والے انسان کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانیاں خفیہ طور پر ہوتی ہیں اور وہ اپنے بندوں کی ایسے پوشیدہ راستوں سے مدد کرتا ہے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پس انسان کو زمانے کی گردش سے رنجیدہ ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے، بلکہ صبر کا شیوہ اختیار کرتے ہوئے اور مایوسی سے کنارہ کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک صبر اس لحاظ سے تلخ ہے کہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں مجھے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا۔ جب میں مکہ معظمہ کی زیارت سے واپس آیا، میرے اس دوست نے 2 منزل آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ظاہری حالت پریشان ہے لوگوں اور فقیروں جیسی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا تم نے کہا تھا میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ میرے عروج و ترقی کی وجہ سے بادشاہ کے درباریوں کا ایک گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا تھا۔ حاسدوں کے اس گروہ نے مجھے پر خیانت کا الزام لگایا۔ بادشاہ اور اس کے ملک کو خدا قائم و دائم رکھے۔ مجھے آس یہ تھی کہ بادشاہ سارے معاملے کی تحقیق اور چھان بین کرے گا اور اس طرح میری بے گناہی ثابت ہونے پر حاسد منہ دیکھتے اور ہاتھ مالتے رہ جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اس الزام کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کسی تحقیق و تفتیش کی زحمت ہی گوارا نہیں فرمائی۔
دربار میں میرے جو پرانے رفیق اور مخلص ساتھی تھے انہوں نے بھی میرے حق میں سچی بات کہنے کی بجائے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور برسوں پرانی دوستی کو فراموش کر دیا۔ واقعی اختیار اور اقتدار کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص اقتدار اور اختیار کا مالک ہوتا ہے تو لوگ اس کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبانیں اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی، مگر جب وہی شخص زمانے کی گردش کے ہاتھوں اختیار و اقتدار کی مسند سے گزر جاتا ہے تو پھر ایک جان اس کے سر کو پاؤں سے رونتے ہوئے گزر وہ جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہا، پھر اس ہفتے حاجیوں کی سلامتی کی خوشخبری پہنچی تو اسی خوشی میں مجھے قید سخت سے آزاد کر دیا گیا اور میری موسی جائیداد بھی مجھے واپس کر دی گئی، اور اس طرح میں جس حال میں بادشاہ کی ملازمت سے پہلے تھا اب پھر سے وہ اس حال میں ہو گیا ہوں۔ یہ تو تھا بیٹا اس کا وہ تشریحی ترجمہ، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ایک ایک لفظ کا معنی اور ترجمہ بامحاورہ کراؤں گا۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔